حامدا و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج کا ہمارا عنوان خواب کے آداب ہیں۔ جھوٹا خواب بیان نہ کرنا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایسا خواب لوگوں کے سامنے پیش کرے، بیان کرے کہ جو اس نے دیکھا نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کو اس بات کا اور اس چیز کا کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ تم جوں کے دانوں کے درمیان گرا لگاؤ تو وہ ہرگز نہیں لگا سکے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یعنی جھوٹا خواب بندے کو آگے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ خواب دیکھیں تو اس کو کسی عالم دین یا ایسے بندے کو پیش کریں، بیان کریں جو آپ کا رازدان ہو، یعنی آپ کا راز جو ہے محفوظ رکھنے والا ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خواب دیکھو تو کسی عالم دین یا کسی خیرخواہ کو بتاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ بتاؤ۔ اور خواب میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ رواج چلا ہوا ہے کہ کوئی بندہ رات کو کوئی بھی خواب دیکھتا ہے تو صبح لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ بالخصوص کسی آپ خاص عالم سے، عالم دین سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھیں، نہ کہ کسی اور سے پوچھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی اچھا خواب آپ کو رات کو نظر آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب بہت زیادہ پسند تھے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، اور جس نے دیکھا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر کرتے، یعنی تعبیر دیتے۔ اس کے بعد اگر آپ کو کوئی برا خواب نظر آیا ہے، یعنی سانپ وغیرہ کوئی نظر آئے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھوک دو۔ اس کے بعد اگر کوئی برا خواب نظر آیا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرتبہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور کروٹ تبدیل کر لو، یعنی اپنا پہلو تبدیل کر لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کا اثر ہے، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے کہ جس سے وہ ڈر جائے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے اور وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اور اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا واقعتاً اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد اگر کوئی مثال کے طور پر اچھا خواب آیا ہے تو اس کے پر خوش ہونا اور اس کا اپنے گھر والوں اور اپنے دوست احباب کے سامنے ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس وقت کھڑے ہو کر نفل ادا کرے، یعنی 2 رکعت نفل ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنایا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔